اور کل صبح ایک واقعہ ہوتا ہے جڑاوالا کے اندر، حالات یہ بن گئے ہوئے ہیں کہ کنویں میں سے ڈول پہ ڈول نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا تو کتا نہیں نکالا جا رہا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ان کے اپنے بات کریں کہ بھئی یہ جو قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلانا ہے، یہ بلاسفیمی ہے، گستاخی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو اس طرح کے نازیبا جملے لکھے جائیں، اور اس طرح میں کہتا ہوں اگر مسلمان بھی تھا اسے بھی سر عام پھانسی دے دینی چاہیے کہ جو ان کی چاہت ہوتی ہے ہم بالکل بعین ہی ان کے اکارڈنگ چلتے ہیں۔ اسی چرچ ساڑ کے تہاڈا دھیان ادھر کراؤنے، اسی کا تو تسی جڑا نا وہ عیسائیاں دے بارے نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہو۔ اور کل صبح ایک واقعہ ہوتا ہے جڑاوالا کے اندر، قرآن مجید کی گستاخی کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نامناسب جملے لکھے جاتے ہیں ایک پمفلٹ کے اوپر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ادھر 2 تصویریں لگائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر لکھا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں میں کوئی یہ کام کر کے ڈرتا ہوں، یہ دیکھو میں نے اپنی تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ اب اس چیز کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے کہ ایک مسلمانوں سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جسے قابل معافی غلطی کہا جا سکے، جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس غلطی کے اوپر کچھ نہیں کیا جانا چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے، اور انہیں بھی نشان عبرت بنانا چاہیے جنہوں نے شر پسندی پھیلائی، جن لوگوں نے چیزیں کی۔ لیکن سب سے ضروری بات ہے یہ کام شروع کس طریقے سے ہوا، یہ غور کرنا بڑا اہم ہے، یہ غور کرنا نہایت ضروری چیز ہے۔ حالات یہ بن گئے ہوئے ہیں کہ کنویں میں سے ڈول پہ ڈول نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا تو کتا نہیں نکالا جا رہا، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ who was the person جس نے کام انیشیٹ کیا، شروع کرنے والا کون تھا، وہ بندہ پکڑا جائے جس نے یہ ساری کی ساری آگ لگائی ہے، وہ بندہ کون تھا۔ یہ ہے اصل میں پوچھا جانے والا سوال، جو کہ نہ ہمارا میڈیا کر رہا ہے، نہ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے۔ امریکہ سے مذمتیں آ رہی ہیں لیکن یہ سوال نہیں کیا جا رہا کنہوں نے چرچ جلائے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن چرچ جلانے والوں سے پہلے اس بندے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس نے لوگوں کو اس چیز کے اوپر ابھارا۔ لوگوں کے اندر جب کسی کو آپ اشتعال دلائیں گے، کسی کو ایسی پوسٹیں اور ایسی چیزیں دکھائیں گے، قرآن مجید کے اوپر جو ہے ایسے بکواسات لکھیں گے اور لکھ کے وہ صفحات جو مسلمانوں کے گھروں کے آگے پھینکیں گے، اس طرح کے نتائج نکلیں گے، نہیں نکلنے چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ موب سائیکی کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ان کا انداز اور ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے جو پہلے ہوا وہ کیوں ہوا، وہ کس نے کیا، اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا۔ آخر اگر اس نے چیز کیا، اگر تو کرنے والے وہی عیسائی ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ جب ان کے اپنے پوپ وہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کی گستاخی کے اوپر یہ بات کریں کہ بھئی یہ جو قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلانا ہے، یہ بلاسفیمی ہے، گستاخی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہی چیزیں ادھر کے جو عیسائی ہیں وہ ان کی اس بات کو فالو کیوں نہیں کر رہے، اپنے سب سے بڑے پوپ کی بات کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا، کیوں انہوں نے یہ جرأت کی کہ قرآن مجید کے اوپر جو اس طرح کے نازیبا جملے لکھے جائیں اور اس طرح کا جو ہے نازیبا پوسٹر بنایا جائے۔ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ان اشخاص کو۔ اور پھر سوال یہ کہ اسسٹنٹ کمشنر جو شوکت مسیح صاحب ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے، وہ بندوں کو اٹھا کے لے گئے، اور اگر وہ اٹھا کے لے بھی گئے تھے ایٹ لیسٹ مقدمہ درج کرتے، ان کی گرفتاری ڈلواتے، لوگوں کو دکھاتے کہ جناب یہ دیکھیں بندے ہم نے گرفتار کر لیے ہیں۔ وہ کام بھی نہیں کیا گیا، اور اس سے چیزیں جو مزید خرابی کی طرف چلی گئی۔ اور ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ وہ شاید اس کے اندر کوئی ملوث تھا، کوئی احمدی تھا، یا پتہ نہیں کیا تھا، جو بھی تھا، میں کہتا ہوں اگر مسلمان بھی تھا اسے بھی سر عام پھانسی دے دینی چاہیے، اسے بھی لٹکایا جانا چاہیے، تاکہ وہ بندہ نشان عبرت بنے اور آگے سے کسی کی جرأت نہ ہو ایسی حرکت کرنے کی۔ کیسے کوئی ایسی جرأت کر سکتا ہے؟ اور پھر ہمارا میڈیا جو صرف ایک چیز کو اچھال رہا ہے کہ چرچ جلائے گئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا گیا، نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یار بیک گراؤنڈ تو بتاؤ کہ آخر وہ چیز جو ہوئی تھی اس کے ہونے کی وجہ کیا تھی، کیوں یہ بات وہاں سے لے کے یہاں تک پہنچی، کیوں اتنے زیادہ جو حالات خراب ہوئے، کیوں ان بندوں کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگر وہ اے سی صاحب انہیں ساتھ میں لے گئے تھے، ان کی گرفتاری ڈلوا دیتے، ان کے اوپر مقدمہ کروا دیتے۔ کیسی یہ چیز ہے؟ اور ان عیسائیوں کو اپنے پوپ کی بات کے اوپر، وہ شوکت مسیح صاحب کو بھی اپنے پوپ کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا کہ جسے وہ گستاخی کہہ رہے ہیں انہیں تو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون ہے جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ ایکٹ کیا گیا، اور اس کے اگینسٹ ایکٹ کرنے کی وجہ سے حالات جو اس قدر جو حالات کے اندر خرابی پیدا ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو نہایت ضروری بات اور نہایت غور کرنے والی بات ہے
کہ کسی کی ماں کو اگر گالی دی جائے تو آپ اس بندے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، بعد میں اسے یہ نہیں کہہ سکتے یار تو بھی جواب میں گالی دے لیتا. اگر وہ آگے سے کچھ اسٹیپ لے جائے جذبات میں آ کے، اگرچہ اس کا اسٹیپ غلط بھی ہو، لیکن دیکھا جائے گا بھئی پہلے بندے نے اس کی ماں کو گالی کیوں دی تھی. تو ہم اپنی اربوں خربوں ماؤں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ہمارے اندر سینسٹیوٹی زیادہ ہے. اربوں خربوں ماں باپ کی عزت سے زیادہ قرآن کی جو ناموس ہے، قرآن کی جو عزت ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، اس کے لیے ہم زیادہ سینسٹیو ہیں، اپنے والدین سے بھی زیادہ. تو کیوں اس چیز کو کیا گیا، کیوں ماحول کو اتنا زیادہ خراب کروایا گیا؟ اور دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ اس کے اندر مفاد ہے کس کا. وہ کون بندہ ہے جس کا پاکستان کے اندر حالات خراب ہونے سے، اس قسم کے فرقہ وارانہ فسادات پیدا ہونے سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ یہ بھی ہمارے ملکی اداروں کو اور ہمارے لوگوں کو بھی سوچنے کی اشد ضرورت ہے، اور ہمارے میڈیا کو بھی ذرا تھوڑی سی عقل کے ساتھ جو چلنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں تو صحیح، ایک سنگل ڈائمینشنل جو آپ کو لائن جو ہے وہ مغرب کی طرف سے آتی ہے کہ آپ نے اس لائن کو ٹو کرنا ہے، آپ اسی کو لے کے پھر رہے ہیں کہ چرچ جلائے گئے، چرچ جلائے گئے. اللہ کے بندو، اس سے پہلے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچائی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بولو. ہمیں تکلیف بھی پہنچائی گئی ہے، اس کے اوپر بھی بولو. ہمارے سینے چھلنی کیے گئے، اس کے اوپر بھی بولو. ہمارے قرآن کے اوپر نامناسب جملے لکھے گئے، اس کے اوپر بھی بولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نامناسب جملے بولے گئے، اس کے اوپر بھی بولو. ہمیں دکھ ہے، ہمیں کرب ہے. وہ عیسائیوں کے چرچ نہیں جلائے جانے چاہیے تھے، گھر نہیں جلائے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ چیز وہاں تک پہنچی کیسے، اس کے اوپر بھی بولو. اس کی تحقیقات کے حوالے سے بات کرو. امریکہ آج مذمت کر رہا ہے، پہلے یہ مذمت کرنی چاہیے تھی کہ یہ مقدس کتاب جو مسلمانوں کی ہے قرآن مجید، اس کے حوالے سے نامناسب الفاظ اوپر لکھنا، گستاخانہ الفاظ اوپر لکھنا، وہ پوسٹر لگانا، یہ بھی غلط تھا. اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے چرچوں کے اوپر حملہ کیا، ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے. اور پھر سیکنڈ لاسٹ گزارش ہے میری اپنے مسلمان بھائیوں سے، یقین جانیے جو وہ لوگ آپ سے کروانا چاہتے ہیں نا، وہ آپ سے 1 منٹ میں کروا لیتے ہیں. اتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ان کی چاہت ہوتی ہے ہم بالکل بعین ہی ان کے اکارڈنگ چلتے ہیں. جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم سے کروانا، ہم کر دیتے ہیں. وہ اس طرح کی حرکت کرنے کا مقصد وہی تھا جو آپ لوگوں نے کر دیا. چرچ جلا دیے، گھر جلا دیے، ایک کام کر دیا، چرچ توڑ دیے، سلیبوں کے اوپر جو نا چڑھ چڑھ کے لوگ توڑ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندوں، کرنے کا کام یہ تھا ہی نہیں. کرنے کا کام یہ تھا کہ آپ مقدمہ کرواتے اس بندے کے اوپر، اس کی گرفتاری کرواتے. اس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے یہ شرپسندی پھیلائی، اصل میں وہ اسی ملعون کے، اسی لعنتی کے حامی ہے جس نے گستاخی کی. کیونکہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہی. توجہ کدھر ہو گئی؟ پوری دنیا کی، پاکستانی میڈیا کی، ارد گرد سب کی. وہ چرچ جلا دی گئی، چرچ جلا دی، عبادت گاہ جلا دی، اور ہمارا قرآن بھی جلایا گیا. اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں نے خود ایسے کام کر دیے، ایسی چیزیں کر دیں جس کی وجہ سے دھیان جو ہم نے ڈیویٹ کر دیا نا، چیزوں کو ہم نے موڑ دیا پکڑ کے، ہم نے دھیان ان کا کسی اور طرف کروا دیا کہ جناب ادھر ویکھو، اسی چرچ ساڑ کے تہاڈا دھیان ادھر کراؤنے، اسی کا تو تسی جڑا نا وہ عیسائیاں دے والے نال یا وہ جنہوں نے وہ گستاخی کی ہے ان کی طرف آپ کا دھیان جائے. کیوں؟ ہم جو ہیں اپنی طرف دھیان دلوانے کے لیے، ہم جو ہیں کہ آپ بیل مجھے مار کے جو مستاق بننے کے لیے ہم ہیں ادھر. ہم اگر اسی چیز کو ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جاتا، مقدمہ کروایا جاتا، اس مقدمے کو چلایا جاتا، اس مقدمے کو چیزیں آگے پروسیڈ کی جاتی، تو شاید رزلٹ بہت بہتر ہوتا. اور آج اتنی زیادہ پاکستان کی بھی بدنامی نہ ہو رہی ہوتی اور مسلمانوں کی بھی بدنامی نہ ہو رہی ہوتی. اور آخر میں چند سوالات ہیں ہمارے ادارے بھی اور ہمارے لوگوں کے بھی سوچنے کے. پہلی بات یہ، اس بندے کے حوالے سے غور کیا جائے کہ وہ بندہ آخر کون ہے جس نے یہ حرکت کی تھی. اس کے اوپر کیوں نہیں سوچا جا رہا وہ کس کا بندہ ہے، کون ہے وہ جس نے یہ کام انیشیٹ کیا. وہ شروع میں کام کرنے والا بندہ کون ہے؟ کیا اس گلی میں دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں کسی جگہ CCTV کیمراز نہیں لگے ہوئے جدھر سے دیکھا جا سکے کہ وہ کون تھا جو قرآن مجید کے صفحات لے گیا، کون تھا جس نے وہ پوسٹر سا لگایا، وہ بندہ کون تھا؟ اس چیز کے حوالے سے کوئی غور نہیں کر رہا، کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایک اینگل ہے چیزوں کو سوچنے کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ شوکت مسیح صاحب، وہ ان کو لے تو گئے سیفلی نکال کے، انہوں نے گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ مقدمہ کیوں نہیں کروایا گیا ان کے اوپر؟ کیس کیوں نہیں کیا گیا؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک دم سے ادھر اس ایریے میں موجود جتنے عیسائی تھے سارے کے سارے نکل گئے.
ان کی بائکس تو جو لوگ ہیں جو شرپسند ہیں وہ گھروں کے اندر سے نکال کے ان کی بائکس کو جلا رہے ہیں. وہ بندے گئے کس طریقے سے؟ کیا وہ میڈیم تھا جس کے ذریعے وہ بندے نکلے ہیں ادھر سے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ چرچ کے اندر کوئی بھی نہیں تھا حفاظت کے لیے. چرچ بھی خالی کر گئے, عبادت گاہیں خالی کر گئے, اور اب جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور عالمی دنیا کو جو ابھارا جائے گا اس چیز کے اوپر, جی دیکھیں اناجیل کو جلایا گیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کی پہلے مذمت کرتے ہیں کہ اناجیل کو جلانے کی نوبت کیسے آئی. پہلے قرآن کی گستاخی کی گئی, اس وجہ سے یہ حرکت ہوئی. تو اپنے مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ایسا کام کیا کیجیے جس کے ساتھ نتائج دور رس ہوں, جس کے ساتھ اگلے کو پتہ چلے کہ نہیں بھائی اب مسلمانوں کو ایسے بھڑکا کے یہ تو بڑی سمجھداری کے ساتھ پرو کے بچوں نہیں لنگ جاندے نے, یہ تو تسلی کے ساتھ ٹھنڈے رہ کے اگلے کا دماغ درست کر دیتے ہیں. یہ تو مقدمہ کرواتے ہیں, مقدمہ چلواتے ہیں, پھر مقدمے کی پورے طریقے سے پیروی کرتے ہیں, اور پیروی کرنے کے بعد سزا بھی دلواتے ہیں. یہ جب مسلمانوں کا جو طریقہ کار بن جائے گا تو یقین جانیے ایسی چیزیں ہونا بہت 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 کم ہو جائیں گی. بصورت دیگر جو ہمارے حالات ہیں اگر وہی رہے پھر بس ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے ویسٹ بھی انجوائے کرے گا کہ ہماری غلطیاں ہیں, ہم اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں. ان طریقے کی چیزوں کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کو, عالمی دنیا کو دکھایا جاتا ہے دیکھیں نہیں مسلمان, اور یہ پاکستانی خاص طور پہ کتنے زیادہ جو ہیں یہ شر پسند ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ بات ہماری نہیں بتائی جائے گی کہ ہمیں بھی دکھ دیا جاتا ہے. وہ بابا جی ہمارے فرمایا کرتے تھے نا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.